السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک ضروری بات کے تئیں میں آپ کے روبرو ہو رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رب العالمین آپ تمامی احباب میری باتوں کو بغور سنیں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا منور فاروقی کی، جو فحاشی پھیلا رہا ہے اور بے حیائی عام کرنے کے لیے ایک پروگرام اس نے مینیج کیا۔ اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے۔ اس میں ایک شخص ایسا بھی شریک رہا جس کے سر پہ ٹوپی رہی، نیچے کا حلیہ اس کا کیا رہا ہم نے نہیں دیکھا، البتہ ہم نے جو ظاہر میں دیکھا اس کے سر پہ ٹوپی تھی۔ آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو میں بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ اس نے اس ٹوپی والے کو عالم سمجھ کر کے لفظ مولانا سے مخاطب کر کے کچھ باتیں کہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں تاکہ اس کی بات آپ پہلے سن لیں، پھر میں جب تبصرہ کروں تو میرا تبصرہ معمے کے لباس میں نہ رہے بلکہ آسانی سے آپ کی سمجھ شریف میں بیٹھ سکے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ارے مولانا صاحب بھی آئے ہوئے۔ مولانا صاحب اثر مغرب کنفرم جہنمی ہے۔ اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اب میں اسی پر تھوڑی دیر میں آپ سے تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے کتنی ڈھٹائی اور بے حیائی سے وہ شخص ایک ٹوپی لگائے ہوئے انسان کی تضحیق کر رہا ہے، اور اللہ جانے وہ آدمی عالم ہے کہ نہیں ہے، مولانا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بے غیرتی کی حد پار کرتے ہوئے کہتا ہے مولانا صاحب عصر مغرب، یعنی عصر اور مغرب کہاں گئی کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، یا جو بھی اس کا مقصد رہا ہو بولنے کا۔ پھر اگلا جملہ جو بہت سخت وہ بولتا ہے تضحیق کرتے ہوئے کہ کنفرم جہنمی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ پہلی چیز تو منور فاروقی تک اگر میری یہ بات پہنچے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو منور فاروقی کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جس شخص کو، اللہ جانے وہ عالم تھا کہ نہیں تھا، وہ ٹوپی لگائے ہوئے تھا، ٹوپی لگا کر کے وہ بیٹھا، تم نے اسے عالم سمجھ کر کے، مولانا سمجھ کر کے تم نے تنزیہ اس طریقے کا جملہ ادا کیا، مولانا صاحب عصر مغرب۔ تو پہلی چیز تو یہ بتا دوں کہ نماز کی فکر ہر ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ اور میں بالخصوص تم سے کہوں گا کہ اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو، تمہارا ظاہر دیکھنے کے بعد تو مشکوک ہوں، لیکن اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو تو تمہاری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ ایک عام مسلمان کی ہی، یا ایک عالم کی ہے، یا ایک مولانا کی ہے۔ اگر وہ اسلام میں ہے، مسلمان ہے، تو اسے صرف عصر و مغرب نہیں بلکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقتہ نماز کی اتنی ہی ذمہ داری ہے اور اتنا ہی ادا کرنا ضروری ہے جتنا کہ ایک عالم کو ضروری ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ مولانا صاحب عصر اور مغرب، تو یاد رکھیے گا اس مقام تک پہنچانے والے اس آدمی کو، اس شخص کو، اللہ جانے عالم ہے کہ نہیں، تم ہو، یہ تم ذمہ دار ہو، ٹوٹلی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے تمہیں جہنم میں ڈالے گا، اس کے بعد تمہارے پیچھے ڈالے گا ان کو، کیونکہ یہ تمام لوگ، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب تمہاری وجہ سے آئے ہیں۔ نہ تم یہ فحاشی کے مجمع کو اکٹھا کرتے، نہ تم ایسا پروگرام کرتے، نہ تم بے حیائی کو عام کرتے، نہ وہ تم تک پہنچتے۔ تو پتہ چلا کہ ان کو یہاں تک لانے والے تم ہو، کوئی اور نہیں بلکہ تم لے کر کے آئے ہو۔ اب جب تم لے کر کے آئے ہو تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ رب العزت اللہ تعالیٰ جب کل قیامت کے دن عدل فرمائے گا تو اس کے عدل میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے مجرم ان سب کے یہاں آنے میں تم ہی ٹھہرائے جاؤ گے، اور ساری کی ساری ذمہ داری تمہارے سر آئے گی۔ دوسری بات، تم نے یہ کہا کہ کنفرم جہنمی ہے۔ اس طریقے سے تم ایک مسلمان کی تم تضحیق کر رہے ہو، تذلیل کر رہے ہو، اور ایسا بھونڈا جملہ تم ادا کر رہے ہو کہ کنفرم جہنمی ہے۔ تم نے اپنے بارے میں سوچا؟ تم نے اپنے بارے میں غور و فکر کیا کہ تم کون ہو؟ تمہارا ظاہر دیکھ کر کے تو شک ہوتا ہے کہ اللہ جانے تم اسلام میں ہو کہ نہیں ہو، مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ تم دنیا کی اس جھوٹی اور چھوٹی شہرت کے چکر میں اتنا جری ہو گئے ہو کہ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی چاہیے، کس کے لیے کون سی بات بولنی چاہیے۔ تم نے شریعت کے تمام حدوں کو کراس کر دیا۔ بے حیائی کے دلدل میں تم خود جا کر کے پھنس گئے ہو۔ فحاشی کو پروموٹ تم کرتے ہو، ویسٹرن کلچر کے نقش قدم پر تم چلتے ہو، لبرل قسم کا نظریہ تم پیش کرتے ہو، آزاد خیالی تم پیش کرتے ہو، دین سے بیزاری تم ظاہر کرتے ہو، دین سے برگشتہ تم ہو چکے ہو،
اور ایک عالم کے اوپر طنز کر رہے ہو. ایک عالم کو, وہ بھی اللہ جانے عالم ہے کہ نہیں ہے, تم ڈائریکٹ بول رہے مولانا صاحب اثر مغرب پکا جہنمی ہے. اپنے بارے میں فکر کرو, اپنے بارے میں سوچو. میں یہی دعا کروں گا منور بھائی آپ کے لیے کہ مولا تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کا راہی بنائے, ہدایت عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور خاص کر کے دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, اسلام کے معاملے میں تمہیں طنز و مزاح کرنے سے محفوظ فرمائے. مولا تعالیٰ اب بھی وقت ہے, پلٹ آؤ. یہ دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں جو تم مست الست ہو گئے ہو, یاد رکھنا اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ دنیا کی لذتیں, یہ دنیا کی آشائشیں, یہ دنیا کی رنگینیاں, یہ دنیا کی رعنائیاں وقتی طور پہ تمہیں ممکن ہے خوش کر دیں, لیکن یاد رکھنا موت بڑی مشکل ہو جائے گی. موت کے بعد کا مرحلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. آخرت میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہوش کے ناخن لو, کہیں پر بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی زبان کا, اپنے ذہن کا استعمال کیا کریں. اس طریقے سے تضحیق کسی کی نہ کریں, تذلیل کسی کی نہ کریں, نہ اسلام کی کریں نہ مسلمان کی کریں. اور نہ یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ ایسے سرکشوں کو جب تک چھوٹ دیتا ہے تو چھوٹ دیے رہتا ہے, جب وہ پکڑتا ہے تو اس کے پکڑنے کا عالم یہ ہے ان بطش ربک لشدید, اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, بڑی مستحکم ہے. اور جب وہ کسی بندے کی گرفت کرتا ہے تو پھر اس بندے کو نجات نہیں مل پاتی ہے. لہٰذا میرے بھائی, اگر تم تک میری یہ آواز پہنچے منور فاروقی, تو تم ذرا ہوش میں رہو, ہوش میں رہ کر کے باتیں کیا کرو. اللہ و رسول کی نظر میں اپنے آپ کو اتنا مت گرا لو کہ کل قیامت کے دن رسوائی ہو, شرمندگی ہو, اللہ و رسول کا سامنا نہ کر سکو. مولا تعالی ہم سب کے ایمان کی, عقیدے کی, عمل کی حفاظت فرمائے, اور منور فاروقی کو مولا تعالی ہدایت عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, صراط مستقیم کا سچا پکا راہی بنائے.